آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا ہو گئی ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ، ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسز یعنی پالیسی کی تیاری میں معاونت کے ضمن میں FBR قانون میں رازداری کی شکوں کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو ڈیٹا مہیا کرنے میں انتہائی سخت پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور اس کے اقتصادی اثرات کے حوالے سے کوئی معیاری تحقیق نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ معیاری تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مناسب سیف گارڈز کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ٹیکس دہندگان اور FBR کے درمیان تنازعات کو کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے 7ویں شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے، جس کا تعلق تجارتی بینکوں پر عائد ٹیکسوں سے ہے۔ توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے ٹیکس کا نظام منصفانہ اور مساویانہ ہو سکے گا۔ کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے اور موجودہ تجارتی طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ٹیکس قوانین میں جہاں کراس چیک کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان میں آن لائن ٹرانزیکشن اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ادائیگیوں کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں انفورسمنٹ کے اقدامات، جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے اقدامات تجویز کرنا چاہتے ہیں جن سے انفورسمنٹ بہتر بنائی جا سکے، ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹیکس کے نظام میں دیانتداری کو فروغ دیا جا سکے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔
اس سلسلے میں انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ ایف بی آر کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔ دیانتدار ٹیکس دہندگان کو مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ شیڈول بینکوں اور ایف بی آر کے درمیان بینکاری اور ٹیکس کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے خامیوں کی نشاندہی اور ٹیکس قوانین کی پاسداری بہتر ہو سکے گی۔ ایف بی آر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور انفورسمنٹ کو بہتر کرانے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی خدمات کانٹریکٹ پر یا تھرڈ پارٹی کی وساطت سے حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کے تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی دیرینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔